السلام علیکم۔ عثمان خان کا بڑا بیٹا علاؤالدین تھا اور چھوٹا بیٹا اورحان خان تھا۔ علاؤالدین اگرچہ علم و فضل، عقل و بصیرت اور حکمت و استقلال میں بے نظیر تھا، مگر اورحان خان کی فوجی اور جنگی کارنامے سب سے بڑی سفارش اس عمر کی ہوئی کہ عثمان خان نے اورحان خان کو اپنا جانشین تجویز کیا۔ عثمان خان کی وفات کے بعد کبھی احتمال ہو سکتا تھا کہ دونوں بھائی تخت و تاج کے لیے آپس میں لڑے گی، مگر بڑے بھائی علاؤالدین نے، جو ہر طرح سلطنت کی قابلیت رکھتا تھا، اپنے بڑے ہونے کے حق فائق کو اپنے باپ کی وصیت کے مقابلے میں بالکل ہچ سمجھا اور نہایت خوشی کے ساتھ بھائی کو تاج و تخت کے مبارکباد دے کر اپنے لیے صرف اس قدر ضروری سمجھا کہ ان کو برسا کے قریب گزارے کے لیے ایک گاؤں دے دیا جائے تاکہ وہ وہاں آسانی کے ساتھ رہے۔ اورحان خان بھی، جو اپنے بڑی بھائی کی قابلیت سے واقف تھا، اس نے بمنت عرض کیا اور اراکینی سلطنت کو سفارشی بنایا کہ وزارت قبول فرما لیجیے۔ علاؤالدین کے لیے اپنے چھوٹی بھائی کا وزیر بننا موجب عزت نہ تھا، لیکن اس نے بھائی کے اصرار پر اس عہدے کو قبول کر لیا اور اس بخوبی اور نیک کے ساتھ مہمات سلطنت کو انجام دیا کہ دنیا کے پاک باطن اور آنی دماغ وزیروں کی فہرست میں اس کا نام اگر سب سے پہلے لکھا جائے تو کچھ بیجان نہیں ہے۔ سلطان اورحان خان نے تخنشین ہوتی ہی 1 سال کے اندر تمام ایشیائی کوچک فتح کر دیے اور اپنی سلطنت کو درے دنیال تک وسیع کیا، اور ایشیائی کوچک کو بتمامہ عیسائی حکومت سے پاک کر کے اپنی بھائی علاؤالدین کے مشورے سے اپنی مملکت میں ایسے آئین و قوانین جاری کیے جو سلطنت کے لیے استحکام پذیر ہوئے۔ اس وقت تک یہ دستور تھا کہ بہادر و جنگ جو سرداروں کو ملک کے لیے چھوٹے چھوٹے قطعات بطور جاگیر دے دیے جاتے تھے، ان جاگیروں کا سرکاری محصول یا لگان یہی تھا کہ ضرورت کے وقت بادشاہ کے طلب کرنے پر مقررہ تعداد کی فوج لے کر بادشاہ کے ساتھ میدان جنگ میں داغ چھجاتے اور جنگ کے ختم ہونے پر یہ فوج منتشر ہو کر اپنی مسکن کی طرف چلی جائے۔ جو لوگ ایک وقت میں کاشتکار یا چوپان ہوتے تھے، دوسری وقت میں مسلح سپاہی کی حیثیت سے داغ شجاعت دیتے ہوئے نظر آتے، اور جو سردار ایک وقت میں زمیندار یا جاگیردار ہوتے تھے، دوسری وقت میں وہی سپہ سالار نظر آتے۔ ایشیائی کوچک میں پہلے ہی سے مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد تھی اور ان میں ترک خاندانوں کا زیادہ حصہ شامل تھا، کیونکہ معتصم باللہ عباسی کے زمانے میں ایشیائی کوچک کے اندر سرحدی شہروں میں ترکوں کے آباد کرنے کا سلسلہ جاری کروا دیا گیا تھا۔ سلجوکیوں کے عہد حکومت میں بھی بہت سے قبائل ترکستان سے آ کر ایشیائی کوچک میں آباد ہوئے تھے۔ سلاجقہ روم کے حکومت نے بھی بہت سے اپنے ہم وطنی یعنی ترکوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ترکان خس کی ترکتاس اور مغلوں کے حملوں نے بھی خراسان، ایران اور عراق کی طرف سے ترکوں کو اس طرف ریل دیا تھا۔ اس طرح ایشیائی کوچک کا تمام مشرقی حصہ جو اکثر مسلمانوں کے قبضے میں رہا تھا، ترک قبائل سے پر تھا۔ صرف شمال و مغربی ایشیائی کوچک میں عیسائیوں کی کثرت تھی۔ اب جبکہ شمالی و مغربی حصہ بھی عیسائی حکومت سے پاک ہو گیا تھا، تو تمام ایشیائی کوچک میں ترکان عثمانی کے ہوا خواہ ان کے ہمراہی مذکورہ جاگیرداریوں کے ذریعے پھیل گئی، اور عثمانی ترکوں نے ایسے وقت میں ایشیائی کوچک پر کامل تسلط پایا، جبکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت موزونیت اور صلاحیت پیدا ہو چکی تھی۔ لڑائیوں میں بہت سے عیسائی قید ہو کر آئے تھے اور بہت سے عیسائی رعایا بن کر ذمیوں کے حیثیت سے ایشیائی کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ وزیر اعظم علاؤالدین نے بھائی کو سمجھایا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں، سلطنت کے لیے موجب خطر بھی بن جایا کرتے ہیں، اور ہماری مملکت کے جاگیردار عیسائی رعایا، عیسائی ہمسایہ سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ہماری مخالفت پر آمادہ ہو جانے کی استطاعت بھی اور زیادہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے
کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نوعمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی تربیت کر دے اور اس طرح ان کو اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج قرار دیے جائے اور لوگوں سے بغاوت کی مطلق توقع نہ ہوگی، اور ان کو مسلم نوجوانوں کی عزیز و اقارب بھی یقیناً سلطنت کے مخالفت پر ہرگز آمادہ نہ ہو سکے گی، بلکہ ان کو مسلمان ہونے کی بہترین ترغیب ہو سکے گی۔ چنانچہ جب اس پر عمل درآمد شروع ہوا اور کئی ہزار عیسائی لڑکے لے کر ان کی تعلیم شروع کی گئی، تو ان لڑکوں کی عزت و عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر، کیونکہ وہ سلطان عثمانی کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، عیسائیوں نے خود کوششیں کر کے اپنی نوعمر لڑکوں کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا جب قریباً 2000 نوجوان تعلیم و تربیت پا کر فوجی تعلیم سے فارغ ہو کر سلطان کی باڈی گارڈ قرار دیے گئے، تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا چاہی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک نوجوان کے شانہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے، جو کامیابی کے لیے ایک نیک فال سمجھی گئی۔ یہ سب کے سب نہایت سچے پکے مسلمان اور سب سے زیادہ اسلحہ جنگ سے آراستہ اور شاہی فرزند قرار دیے گئے تھے۔ اسی فوج کا نام ینگ چری فوج مشہور ہے۔ ان لوگوں کو اپنی عزیزوں رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا اور وہ سب کے سب اسلام کے سچے پکے خادم ہوتے تھے۔ اس طرح ہر سال 1000 عیسائی بچے قیدیوں اور زمیوں میں سے انتخاب کر کے داخل کیے جاتے اور تعلیم و تربیت کے بعد شاہی باڈی گارڈز میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس عجیب و غریب قسم کی فوج نے سرداروں اور جاگیرداروں کی بغاوت کے خطرے کو سلاطین ترکی کے لیے بالکل مٹا دیا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم علاء الدین نے ملک میں جا بجا مدارس جاری کیے، عیسائیوں کو قریباً وہی حقوق عطا کیے جو مسلمانوں کو حاصل تھے، تجارت کے لیے سہولتیں بہم پہنچائے، گرجوں کے لیے معافیہ اور جاگیریں عطا کیے، رعایا کے آرام اور سہولت کو ہر حال میں مقدم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی لوگ بخوش خاطر اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ ان کو اطمینان کے ساتھ اسلام کی مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ آج کل لوگ ینگ چری فوج کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں پر ایک ظالمانہ ٹیکس تھا کہ اس کے بچوں کو ان سے زبردستی چھین کر مسلمان بنایا اور پھر عیسائیوں ہی کے مقابلے پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ینگ چری فوج جس شان و شوکت کے ساتھ رہی تھی اور جس طرح سلطان کی منظوری نظر تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود خواہش ہوتی تھی کہ ہم اپنی بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کر دیں، کیونکہ ان کو داخل ہونے کے بعد راحت و عزت کے سوا کسی خطرے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ینگ چری فوج میں داخل ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو کسی قسم کا کوئی آزار نہیں پہنچایا جا سکتا اور ان کی طرف کوئی آنکھ بر نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر بلا جبر واقعہ یہ تعداد پوری ہو جاتی تھی اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا تھا۔